بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. ناظرین، آج عید کا دن ہے. عید آپ کی اپنوں کے ساتھ اور ہماری کشمیر ڈیجیٹل اور ناظرین کے ساتھ. ناظرین، عید کا ایک بڑا تہوار جو مسلمانوں میں ہوتا ہے اس کو بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اس میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، میٹھے تقسیم کی جاتے ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نوجوان قانون دان جناب ذوالقرنین نقوی صاحب. ذوالقرنین نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی عید مبارک پیش کرتا ہوں. آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ اپنے بچپن میں کس طرح عید مناتے تھے؟ بچپن کی عید اور آج کی عید میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عباسی صاحب آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عید کے اس پرمسرت موقع پر مجھے بھی یاد رکھا کہ میں خوشیوں کو آپ کے ساتھ مناؤں. جہاں تک آپ نے بات کی عید کا تہوار اور بچپن، تو یقین مانیے کہ عید جو ہے وہ بچپن اور بچوں کی ہی ویسے عید ہوتی ہے. اور جب ہم بچپن سے تھوڑا سا لگتے تو آج بھی آپ بچے ہی ہیں. جب ہم بچپن سے تھوڑا سا جوانی کی طرف اور تھوڑا سا عمر میں ہمارا اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو ویسے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو بندے کی خوشیاں آتی ہیں وہ ماند پڑتی جاتی ہیں. بالکل. تو اس میں یہ عید کا تہوار اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ تہوار ہوتے ہیں وہ بندے کو اپنا اس بچپن کی طرف واپس لے جانے کا ایک حسین موقع بھی دیتے ہیں. اور بندہ اپنے وہ جو بچہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر، وہ باہر لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو بچپن میں کئی ایسی یادیں ہیں عید کی جو آج بھی جب بندہ یاد کرتا ہے تو بچپن میں ہی چلا جاتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے. خوشیاں گلی محلے، وہ دوڑنا اٹھنا بیٹھنا. بالکل. ابھی کیونکہ لائف بڑی تیز ہو گئی ہوئی ہے اور مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ بندہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا. تو پھر جب وہ انجوائے نہیں کر پاتا تو پھر اس بچپن کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے یار کہ اس ٹائم کتنا ہم اپنی لائف عیدی ہوتی تھی بچپن میں. جی وہ تو ہمارے بچپن میں بھی، آپ کے بچپن میں بھی عیدی ہوتی تھی. بڑے وہ چاچے تایا دوسری تیسرے ان سے پھر لائن لگی ہوتی تھی عیدیں لینی ہے. کوئی ایسا آپ اپنا واقعہ بھی سنائیں نا جو یادگار ہو، جس کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں. سر، عید سے سب سے زیادہ جو بچپن میں انتظار ہوتا ہے وہ تو عیدی کا ہی ہوتا ہے. اور بچپن میں کیا، ابھی بھی ہمیں، کیونکہ میں دراصل گھر میں جو ہے نا وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور چھوٹا ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے ہی سب سے عیدی ملتی رہی اور بڑے بھائی بھی، والدین بھی، چاچا ماما، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا تو سب سے زیادہ لاڈلا بھی، تو اس وجہ سے مجھے ہی عیدی ملتی. لیکن اب جب مجھ سے عید لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے یار کہ اب مجھے دینی پڑ رہی ہے. تو لیکن اس دینے کا بھی اب اپنا مزہ ہے. اور جب وہ اپنے چھوٹے کزنز یا بھتیجے بھانجے وغیرہ جو ہیں وہ ان کو جب بندہ عیدی دیتا ہے تو اس میں بھی ایک بڑا، جب وہ آپ سے تقاضا کرتے ہوں گے چاچو ماموں ہمیں عیدی دیں، تو آپ کہیں پاس میں جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی کہا کرتے تھے چاچو ماموں کرتے تھے. اور وہ مانگنے میں جو ہے نا کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی. اور بندہ حق سے کہہ رہا تھا کہ جناب عیدی دیں. بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہم خود بھی کرتے ہیں کہ راہ چلتا بندہ جا رہا ہے، چاچو عیدی دینا، اس کے ساتھ پاس کوئی جان پہچان ہی ہماری نہیں ہے، پکڑ لیتے تھے. کوئی شرم نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی. تو آپ بھی ایسے ہی اپنے بچپن میں گزارے؟ یا ایسے ہی ہے. لیکن ابھی کیونکہ لائف جو ہے نا وہ تھوڑا سا مٹیریلسٹک طرف جاتی جا رہی ہے اور اب وہ جو سوشل نارمز ہیں وہ ان میں بھی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. اور اس طرح سے بچے بھی اب شائع ہوتے ہیں، عیدی وغیرہ نہیں مانگتے کہ جس طرح سے بچپن میں ہم کہتے ہوتے تھے کہ جناب عیدی دینا، اور فوراً جب عید کے دن کا کوئی کھانا وغیرہ دن کو ہوتا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے ہم عید کا سوال کرتے تھے کہ عیدی دیں. اب جو ہے وہ کبھی والدین بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مانگنی نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا. تو یہ اب ڈفرینس بچوں کو بھی سیکیور کر دیا ہے، وہ حصار ملے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ بتائیں ہمیں، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ آج بھی ایک پرانی روایات ہوتی تھی جو آزاد کشمیر کی، یا جو ہماری مشرقی روایات جنہیں ہم کہتے تھے،
میٹھا گھر سے دوسرے گھر میں دینا، پھر دوسرے گھر سے اپنے گھر میں آنا، پھر گھروں میں ایک دوسرے کے گھروں میں فوتکی میں جی جی کوئی ہو جاتی ہے تازہ، وہاں جانا. تو کیا یہ روایات آج بھی ہیں؟ آپ لوگ اس کو برقرار رکھا ہوا یا وہ بھی ختم ہو چکی ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہوئے ہیں، جو لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ کرنا. اور اس کے بعد کوئی اگر ہمارے ویسینٹی میں، ویسے آج کل یہ کانسیپٹ تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کی اپنی لائف ہے تو آپ جا کے ان کے وہاں فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان اچھا، کو یہ سوال میں آپ سے کرنے والا بھی تھا. ہاں، تو جی. وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کی لائف میں آپ جا کے ڈسٹربنس کر رہے ہیں، اور آپ بجائے ان کو کہ اپنی وہ تہوار منانے کے آپ جا کے ان کے ایک برڈن سا ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے دعا کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی خدمت خاطر کرتے ہیں. حالانکہ یہی ہمارے سوشل نارمز تھے، انہی کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یار ان کو کوئی غمی ہوئی ہوئی ہے تو وہاں جا کے ہم ان کا غم جو ہے وہ بانٹتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کی خوشیاں تو سب شیئر کرتے ہیں، ایک غم بانٹنے کے لیے جا کے ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اور ان سے شیئر کر کے پھر آ جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بتایا کہ میٹھا تک کرنا، تو وہ سویاں جو ہے وہ بنانا، یہ روایت رہی سب کی، چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں، جی وہ چھوٹی ڈال چھوٹی کے تو باول میں تمام بھر کے. محلے میں جو ہے وہ آج بھی تقسیم ہوتی ہے اسی طرح جس طرح پہلے ہوتی تھی. تو کچھ سوشل جو ہماری نارمز ہیں وہ اس حوالے سے ابھی تک برقرار ہیں اور رکھی ہوئی بھی ہیں، آپ اور اس کو رکھنی بھی کیا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں برقرار رہنی چاہیے یا یہ کوئی فرسودہ سسٹم نہیں، ہے؟ بالکل برقرار رہنی چاہیے. اس لیے رہنی چاہیے کہ جو ہمارے تو یہ کلچر کا حصہ بھی ہے، اور ہمارے یہ سوشل نارمز بھی ہیں، سوشل سوسائٹی کا یہ حصہ ہے، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ورنہ چیزیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا ہے. سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں ایک دوسرے کو ایک موبائل میں کنیکٹ کر دیا. گھر بیٹھ کے آپ عید پہ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کے آنے سے ہمارے جو ایک روایات تھی یا ہمارا جو ایک اپنائیت ایک دوسرے کے پاس جا کے محسوس ہوتی تھی، اس میں کوئی گیپ آیا ہے؟ بہت بڑا گیپ آیا ہے، چھوٹا گیپ. دیکھیں، جب پہلے عید آتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ وہ عید کے سٹال لگ جاتے تھے، کارڈز عید کے ملتے تھے، بالکل. اور وہ 5-5 10-10 روپے میں وہ کارڈ ملتے تھے، اور وہ کارڈ ہم بھیجتے تھے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جب وہ کارڈ ملتا تھا تو بندہ سنبھال کے رکھتا تھا کہ یہ عرصہ. اب تو آپ کا کیا ہے کہ آپ نے میسج کیا کسی کو اس پہ واٹس ایپ کے اوپر، یا آپ نے فیس بک کے اوپر کسی کو میسج کر دیا، اور وہ میسج تھوڑی دیر بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا. اور وہ چیز میں نے کہا نا کہ دنیا اس ٹائم مٹیریلسٹک ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جو سوشل ہمارے کنیکشنز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں تھیں یہ جب تک ہمارے معاشرے میں تھیں تب تک ہمارا معاشرہ ایک بڑا ہیلدی معاشرہ کنسیڈر کیا جاتا بالکل. تھا، جو کہ اب جو ہے وہ کافی کم ہو گیا. تو وہ چیزیں رہنی چاہیے اور وہ دوبارہ ریوائیو ہونی چاہیے. اچھا، یہ آپ کارڈ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، ہمیں بھی کچھ اپنا وہ پاس یاد آتا ہے. آپ بھی شادی شدہ ہیں، آپ کی بھابھی یہ پروگرام دیکھیں گی بھی، سنیں گی بھی. ہمیں بتائیں کہ جب آپ آج بھی پیک جوانی پہ کارڈ آپ نے تو دیے ہوں گے، لیکن اب تو میسج آ گیا، بھابھی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ یہ میسج کیا، اور آپ کہیں گے کلائنٹ کا میسج آیا ہو، یہ میں کر رہا ہوں. لیکن کارڈ دیتے وقت کبھی آپ نے کیسا محسوس کرتے تھے؟ سر کارڈ دیتے تھے، دوستوں کو دیتے تھے. یہ دیکھنا کہ بھابھی پروگرام دیکھیں گی آپ کا. میں بتا رہا ہوں نا کہ کارڈ ہم دوستوں کو دیتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے. دوستوں کو دیتے تھے صرف؟ میل فیمیل؟ دوستوں کو دیتے تھے اچھا، اور اس میں فیمیل رشتہ داروں کو دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو دیتے تھے، اور سب نے اساتذہ کو تو میرا خیال کم ہی دیتے تھے، تو دوستوں کو زیادہ دیتے تھے. چلیں، تو یہ بتائیں ہمیں کہ آپ عید کا دن کیسے گزاریں؟ آج تو ہمارے پاس ہیں، اس سے پہلے آپ کیسے گزارتے رہے دن؟ تو آج آپ کو کہیں ہمیں وہ لوگوں پہ غصہ تو نہیں آتا کہ ادھر آپ کو انگیج کر لیا عید والے دن؟ بالکل، میں تو خوش ہوا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ یاد رکھا. اور عید کے دن کے لیے جو سب سے پہلے صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے تو سب مسلمان نماز ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریب ہمسائے ہیں، ان سے مل کے پھر گھر آ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں پر ون ڈش کا رواج ہے، تمام جو رشتہ دار ہیں وہ ون ڈش بنا کے لے آتے ہیں، اکثر ہماری طرف ہی لے آتے ہیں. پھر وہ ون ڈش ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عیدی کا ہو جاتا ہے کہ عیدی ایک دوسرے کو دینی ہے، لینی ہے، اور بزرگوں سے بھی لینی ہے، بزرگوں کو بھی دینی ہے، بچوں سے بھی لینی ہے، بچوں کو دینی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں. آج بھابھی بھی غصے ہوں گی کہ
عیدی لینی بھی تھی, یہاں گیسٹ کے پاس بیٹھنا بھی تھا, باقی بھی سارا کچھ تھا. یہ چینل والے اٹھا کے ان کو لے گئے انٹرویو نہیں تو وہ کرنے. سیشن اس کے بعد ہوگا نا جی. ابھی ہے جی بالکل ہے. غصہ تو نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں not at all. ذوالقرنین صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے لیے تو کرتے ہیں, لیکن اپنے ارد گرد کے جو غریب اور جو اس سے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس جو ہمارا یہ مذہبی ایک بڑا اچھا تہوار ہوتا ہے, اس ٹائم ہمارے اڑوس پڑوس یا شہر میں رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کیسے رکھا جائے, یا کچھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سر اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس میں ہی سب سے زیادہ جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے تقسیم کرنے کا, جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں وہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں تقسیم کی جاتی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ ہمارا دین اسلام کا بڑا ایک کمپیکٹ سا سسٹم ہے جس میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی کو دیا گیا ہے کہ جو یتیم ہیں, مساکین ہیں, ان کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو اس میں جو فطرانہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر آپ فطرانہ ادا نہیں کرتے تو آپ کا رمضان جو ہے اس کے روزوں کا جو قبولیت ہے وہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو وہ فطرانہ ہوتا ہی اس لیے کہ ہم غربا اور مساکین میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جائے. پھر اس کے بعد ہم اپنے تئیں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ آرگنائزیشن جو ہماری چل رہی ہیں ہم اس میں کنٹریبیوشنز کرتے ہیں. جیسے ہمارا ایک زینب خاتون فاؤنڈیشن ہے, اس میں ہم اسپیسیفکلی جو عید ہے, اس سے پہلے رمضان میں بھی جو کچھ کرتے ہیں راشن ڈرائیو وغیرہ, اس کے بعد عید کے اوپر ہم نے اسپیشلی جو کچھ ٹارگیٹڈ رکھے ہوئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق لوگ ہیں, ان کے لیے ہم عید گفٹس جو ہے پیکیجز بنا کے, عید باسکٹس بنا کے وہ ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کوئی ان کو کچھ چیز دے رہے ہیں اپنی طرف سے, اور ان کو یہ احساس ہو کہ گفٹ مل رہا ہے ہمیں عید کے عیدی کے طور پہ, اور وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر ہم اس طرح جو SOS چلڈرن کا جو ہے ولیج اس میں چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا پاسٹ یا جو ہمارا پریزنٹ ہے اس میں کوئی آپ خاص واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جس میں آپ نے اس شخص یا اس میں عورت آتی ہے, خاتون آتی ہے یا مرد آتا ہے جس سے کوئی سپورٹ کر کے آپ کو دلی تسکین ہوئی ہو, یہ آپ کا دل کیا ہو نہ چاہتے ہوئے بھی یار یہ مستحق ہے, اس کو میں کچھ نہ کچھ دوں تاکہ. سر اس میں وہ بات ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ مستحق ہے یا یہ مستحق نہیں ہے, کیونکہ تب آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا جس کے لیے آپ مستحق ہیں اور وہ بھی دے گا جس کے لیے آپ مستحق نہیں ہیں. تو اس لیے دیتے وقت تو بندے کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے, جب کوئی آپ سے مانگے اور آپ کو اس ٹائم دے دینا چاہیے, کیونکہ آپ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں, اور اللہ سے ساتھ کاروبار, کبھی عام کاروبار میں کسی کو خسارہ نہیں ہوتا, تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں اللہ کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں اس میں خسارہ نہیں ہوتا, لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ عید کے موقع پر دوسروں کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں مہنگائی میں پسے ہوئے طبقات ایسے ہیں جن کے چہرے اس خوشی کے دن بھی مرجھائے سے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کے قانون دان بھی ہیں. خوشی لانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے چہرے پہ خوشی رکھیں. اچھا, جب آپ اپنے چہرے پہ خوشی رکھیں گے تو دوسرا آپ کو دیکھ کے ویسے خوش ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جتنا آپ اپنے لیے کرتے ہیں ویسے ہی اپنے قریب قرب و جوار میں کسی مستحق کے لیے تھوڑا بہت کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں اتنا آپ کے ساتھ کرے گا کہ آپ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادہ کرتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا آپ نے گھر بھی جانا ہے, ہمیں بھی گالیاں دلوانی ہے آج آپ نے گھر سے, کیونکہ عید والے دن آپ کو ادھر ہم لوگوں نے مصروف کر لیا. آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے یہ جو ہمارا مذہبی تہوار تھا, عید کے کوئی بھی دن ہوتا ہے, عید کے دن ہوتے ہیں یا سے ہٹ کے کوئی بھی خوشی کا دن ہوتا ہے, اس کی روایات کو بدلا نہیں ہے؟ جی بالکل بدلا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے دوست ملتے تھے, رشتہ دار آپس میں زیادہ ملتے تھے, اب وہ میسیجز کر کے کال کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو عید مل لی, تمام ذمہ داریوں سے مبرا ہو گئے. لیکن جب تک آپ خود جا کے ان کو ملتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ اپنی فیس ٹو فیس باتیں شیئر نہیں کرتے,
تب تک عید کا وہ مزہ یا ویسے بھی ملنے کا وہ مزہ نہیں آتا جو کہ آپ ان سے فیس ٹو فیس مل کے آپ اس چیز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ اس لمحے میں جی سکتے ہیں جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وہ سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک کے تھرو، فیس بک کہتے ہیں نا فیک بک ہے، یا اس طرح دوسری جو انسٹاگرام ہے یا باقی چیزیں، اس پہ آپ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کہ اصل میں نہیں ہوتی. جو چیزیں اصل میں ہوتی ہیں وہ آپ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے فیس پہ ہوتی ہے وہ چیز اصل چیز ہوتی ہے. ذوالقرنین نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ایک بار پھر ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. ناظرین، میٹھا کھائیں، میٹھا بانٹیں. اپنے کرب و جوار میں رہنے والوں کا اس دن کے علاوہ سال کے جو 365 دن ہیں ان میں بھی خیال رکھیے گا. مسعود الرحمان کو کشمیر ڈیجیٹل سے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی الناصر ہو.